دوستو، حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جا کر کسی بھی شخص کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا کیا ممکن ہے؟ سعودی بادشاہ اور دیگر مسلمان ممالک کے رہنما جن کے لیے سنہری جالیوں کو کھولا گیا، کیا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے؟ اور سنہری جالیوں کے پیچھے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی قبر مبارک کا نقشہ کس طرح بنا ہوا ہے، اس سب کی مبارک تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی اسی حجرہ مبارک میں کی گئی، کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں میں یہ بات زیر بحث آنے لگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے۔ تو پھر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے خود نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کا انتقال جہاں ہو جائے تو وہیں تدفین کر دینی چاہیے، لہٰذا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی گئی۔ دوستو، آج کے دور میں ہم گنبد خضرا کی حدود میں جو روضہ مبارک کی چار دیواری کو دیکھتے ہیں تو اس گنبد خضرا کے نیچے دو حجرات ہیں، جس میں جالی کے سامنے والا حصہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پیچھے والا حصہ حجرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ دوستو، اگر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو بالترتیب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ان کے پیچھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ دوستو، حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کافی عرصہ بعد تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک کی چار دیواری ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود تھی، لیکن بعد ازاں بارشوں اور موسمی تبدیلیوں کے باعث روضہ مبارک کی کچی دیواروں اور لکڑی کی بنی ہوئی چھت مبارک کو نقصان پہنچا تو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک کے گرد ایک چار دیواری تعمیر کی جس پر لکڑی کی چھت تعمیر کی گئی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیوار کے باہر ایک 6 کونوں والی موٹی اور مضبوط دیوار قائم کر دی، جس کو اسی طرح کے کالے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا گیا جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ دوستو، اس دیوار کے 6 کونے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی مشابہت خانہ کعبہ سے نہ ہو اور مستقبل میں لوگ اپنی عقیدت کے لیے اس طرف عبادت نہ شروع کر دیں۔ دوستو، اس دیوار کے بنائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد 886 ہجری میں مملوک سلطان الشرف قیتبے نے قبر مبارک کے گرد پہلی دیوار جس کے اوپر لکڑی کی چھت بنی تھی اس پر گنبد نور تعمیر کیا۔ دوستو، یہ سفید رنگ کے پتھر سے بنا ہوا ایک خوبصورت گنبد ہے جو گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے، اور اس گنبد کے اوپر ایک کھڑکی یا روشن دان بھی بنایا گیا ہے، اور یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ قبر شریف میں اندر جا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر اس روشن دان کو کھولا جائے تو وہی لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت نظر آتی ہے
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 91 ہجری میں بنائی گئی، اور اس پر اونٹ کی کھال کا غلاف بھی ڈالا گیا ہے۔ دوستو، مملوک سلطان الشرف قیتبے نے گنبد نور کی تعمیر کے ساتھ ساتھ 6 کونوں کی دیوار کی سپورٹ کے لیے ایک 5 کونوں والی دیوار بھی تعمیر کروائی، جو آج بھی کلمہ طیبہ کے لکھے گئے غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، اور یہی وہ بیرونی دیوار ہے جس کو چھونے اور ہاتھ لگانے کی سعادت سعودی بادشاہوں یا دوسرے اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اس دیوار کے چاروں اطراف میں وہ محرابی 4 دیواری ہے جس پر سنہری جالیاں ہیں، کہ جس کو دیکھ کر مسلمان نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ گنبد خضرا ان 6 کونوں والی دیوار پر ہی تعمیر کیا گیا ہے جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ دوستو، سبز رنگ کا گنبد خضرا جو اندرونی گنبد نور کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے، اس کو موجودہ شکل اور گہرے سبز رنگ میں عثمانی خلافت کے سلطان محمود دوئم نے سن 1818 میں بنوایا، جو آج تک قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔